الرحيم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون صدق اللہ العظیم. اس صورت میں جو اہم مضامین ہیں ان میں خاص طور سے مشرکین مکہ کے جو دعوے ہیں ان کی تردید کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا اور آپ کو اطمینان دلانا، مشرکین مکہ کے سامنے دنیا کی قوموں کی مثالیں پیش کی. دنیا میں جو بڑی بڑی قومیں رہی ہیں جن کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے، اور بڑی طاقتیں جو رہی ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، ایک ہے فرعون اور اس کی سلطنت، اور قوم موسیٰ. یہ متضاد چیزیں دونوں جگہ ذکر ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل اور فرعون کی قوم قبطی. ایک دور ایسا تھا کہ بنی اسرائیل وہاں گئے تھے عزت کے ساتھ، ایک دور اللہ کی نافرمانیوں کے بعد یہ آیا کہ وہ فرعون اور اس کی قوم کے غلام بن گئے. جب اللہ کے حکموں کو توڑا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ مقتدی قومیں اچانک مقتدی بن جاتی ہیں، دائی قومیں مدعو بن جاتی ہیں، حاکم قومیں محکوم بن جاتی ہیں. جو مضبوط ہوتے ہیں اچانک دوسروں کے دست نگر بن جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کی نافرمانیاں ہیں. جتنی اللہ کے حکموں کی نافرمانی بڑھتی جائے گی اتنا وہ قوم ذلیل ہوتی چلی جائے گی، وہ قوم دوسروں کے ماتحت ہوتی چلی جائے گی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا انجام ذکر کیا کہ ان کا جرم بہت خطرناک تھا. ایک ایسا جرم تھا جو ایک اچھا انسان برداشت نہیں کر سکتا. وہ انسانیت سوز کام میں مبتلا تھے، برائی کی انتہا تھی، ہم جنس پرستی کا ان کو شوق تھا. جس قوم میں یہ برائی آئے گی اس قوم کا تباہ ہونا اور ذلیل ہونا یقینی ہے. دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف یہ فرشتے آئے اور
یہ پوری بستی کو آسمان پر اٹھایا حضرت جبریل علیہ السلام نے، اور وہاں سے الٹا کر کے زمین پر ڈال دیا۔ فرشتوں میں طاقت کتنی ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام میں سب سے زیادہ طاقت۔ انگلی کے پوروے میں یہ طاقت ہے، انگلی میں کتنی طاقت ہوگی، پھر ہاتھ میں کتنی طاقت ہوگی، پھر جسم میں کتنی طاقت ہو۔ حدیث شریف میں وضاحت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرسی آسمان کے بیچ میں رکھی ہوئی ہے، اور میں نے آسمان پر نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور ایک پر ایسا ہے کہ جس نے آسمان کے قلابوں کو مشرق سے مغرب تک بھر دیا ہے۔ اور جب ایک پر کا عالم یہ ہے تو دوسرے 599 پروں کا کیا حال ہو؟ تو بڑا طاقتور فرشتہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام، اللہ کی طرف سے مختلف کاموں پر معین کیا گیا ہے ان کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے دنیا کی ایک بڑی قوم جس کو اپنی طاقتوں کا بہت زیادہ گھمنڈ رہا، وہ قوم فرعون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے، اور پہنچے تھے جنگل سے، ایک مقام پر اپنی اہلیہ کے لیے زچگی کے موقع پر آگ لینے کے واسطے گئے تھے، لیکن وہ درخت جس میں آگ نظر آ رہی تھی وہ تھی اصل میں تجلیات۔ اور اس کے کمالات میں یہ لکھا ہے کہ وہ آگ ایسی تھی کہ جس شاخ پر جا کر لگتی تھی وہ شاخ اور بھی زیادہ روشن ہو جاتی تھی، اس میں پتے جلنے کے بجائے اور بھی زیادہ پیدا ہو جاتے تھے۔ یہ اس طرح کا نورانی روشنی کا نظام تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا، وحی عطا فرمائی، اور فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى۔ مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے اس موقع پر، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، رزق ہم حاصل کر رہے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا جنگل میں میری بیوی بالکل اکیلی ہے، اس کا کیا ہوگا، کھانا کہاں سے کھائے گی، روزی کا کیا بنے گا، تو سامنے ایک پتھر نظر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہ پتھر میں ذرا اپنی لاٹھی کو پٹک دیجئے۔ جب لاٹھی کو پتھر پر پیٹا تو پتھر ٹوٹا۔ یہ پتھر میں سے ایک اور پتھر نکل آیا۔ حکم فرمایا ایک اور لاٹھی چلائیے، یہ پتھر بھی ٹوٹ گیا۔ اس میں سے ایک اور پتھر نکل آیا، نہایت سفید اور صاف شفاف۔ فرمایا اس پر بھی لاٹھی چلائیے، یہ پتھر بھی ٹوٹا۔ جب پتھر ٹوٹا تو اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا کیڑا ہے اور اس کے منہ میں ہرا پتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ 3 پتھروں کے بیچ میں یہ کیڑے کو جو ہرا پتا دے سکتا ہے وہ جنگل میں تمہاری اہلیہ کو رزق بھی دے سکتا ہے، لہذا بے باک ہو کر جاؤ اور اپنی اہلیہ کے بارے میں فکر نہ کرو، ہم بھیج رہے ہیں تم کو تو یہاں ذمہ داری ہماری ہے، ہم خیال رکھیں گے، ہم رزق پہنچائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔
فرعون کے سامنے دو چیزیں پیش کی، کیونکہ جا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے رسول بنایا ہے۔ فرعون نے کہا تم تو ہمارے یہاں ایک انسان کو قتل کر کے گئے تھے، پھر نبی کیسے بن گئے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم نبی ہو؟ فرمایا میرے رب نے مجھے دو دلیلیں دی، دو معجزات دیے ہیں۔ معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے، نبوت کی بولتی ہوئی ایک تصویر ہوتا ہے، نبوت کا ایک بہت بڑا پروف ہوتا ہے۔ فرمایا آپ کو دیکھنا ہے مجھے کیا معجزہ ملا ہے؟ لاٹھی پھینک دی دربار کے بیچ میں، اس نے بہت بڑا روپ اختیار کر لیا۔ ایک صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے، تھوڑا سا پیر میں ان کے درد تھا، خیریت پوچھی تو انہوں نے اپنی ٹھیڑ گجراتی میں کہا کہ بھینکر نے پشکر درد ہے۔ میں نے کہا حالانکہ اتنا درد نہیں تھا ان کو۔ تو یہ اژدہا تو واقعی بہت بڑا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اژدہا کتنا بڑا ہو، یوں فرمایا کہ جب منہ کھولتا تھا تو فرعون کا پورا محل اس کے لیے ایک لقمہ بنتا تھا، جب وہ آنکھ کھولتا تھا تو آنکھ سے انگارے برستے تھے، جب وہ زبان نکالتا تھا تو زبان سے زہر کے فوارے چھوٹتے تھے۔ ایک چھوٹا سا سپولیاں یہاں آ جائے تو ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا یہ بھیانک روپ دیکھا تو فطری طور پر گھبرائے۔ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ نبی ہو کر گھبرائے کیسے؟ حالانکہ یہ گھبرانا فطری چیز ہے، فطرتاً آدمی کے اندر ایک گھبراہٹ موذی چیزوں سے ہوتی ہے، وہ ہے، لیکن جب حقیقت کا پتہ چل گیا تو پھر ڈر کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ ایک دلیل تو یہ دے دی، فرعون سمجھ گیا کہ ہے یہ معجزہ، لیکن نبوت کو جھٹلانا ہمیشہ دنیا کے سر پھرے لوگوں کا مزاج رہا ہے۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام قوم کے پاس جب دعوت لے کر پہنچے تو قوم کے بڑے لوگوں کا جواب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ قوم کے بڑے لوگوں نے کہا کہ ایک تو آپ معمولی آدمی ہو، گویا نبی بننے کے لیے غیر معمولی ہونا ضروری ہے۔ فرمایا آپ تو ہماری طرح ایک انسان ہو، گویا ان کے نزدیک نبی کے لیے انسان ہونا عیب ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے نبی رسول بھیجے ہیں سب ہی انسان تھے، کسی فرشتے کو اللہ نے انسانوں پر رسول اور نبی بنا کے کبھی نہیں بھیجا، اور ہمیشہ بھیجا تو انسانوں کو انسانوں کی طرف بھیجا ہے، کیونکہ انسانوں کی رہنمائی انسانوں کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، ان کی تربیت انسانوں کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، ان جیسی بشری صفات رکھنے والوں کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سرکار کو بھیجا تو فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ذات جس نے کہ امیین کے اندر رسول بھیجا انہی میں سے۔ علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ سرکار کے زمانے کے زیادہ تر لوگ امی تھے۔ امی کے معنی ہے جسے عام طور پر پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، 2-4 سطریں پڑھ لے کوئی، دستخط کر لے، اسے پڑھا لکھا نہیں کہتے۔ سرکار بھی امی تھے، اور ایک بات یاد رکھیں، نبی کا امی ہونا کمال ہے، ہمارا امی ہونا عیب ہے۔
ایک بادشاہ کے یہاں ایک وزیر پہنچا جسے وزارت درکار تھی. بادشاہ نے پوچھا تمہاری خوبیاں، تمہاری کوالٹیز، تمہاری صفات کیا ہے؟ کہا سب سے بڑی صفت تو میرے پاس یہ ہے کہ میں امی ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ امی ہونا نبی میں کمال ہے، تیرے اندر عیب ہے، اور پڑھا لکھا ہونا یہ کمال ہے. بے پڑھا لکھا ہونا یہ تو عیب کی بات ہے. اب سرکار امی ہے، صحابہ زیادہ تر امی ہے، لیکن دنیا کے سامنے علوم ایسے پیش کیے کہ بڑے بڑے علماء ان کے سامنے حیران، سرگرداں، درماندہ. صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ تو بات سے بات نکلتی ہے تو کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کچھ علم بھی آپ کو حاصل ہو، باقی باتیں کرنے کو تو بہت کچھ ہو سکتی ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر سرکار نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو صلح نامہ لکھنے کے لیے فرمایا. صلح نامہ لکھو. سہیل ابن عمرو، 4 لوگ آئے تھے حضور کے پاس یکے بعد دیگرے. پہلے بدیل ابن ورقہ آئے تھے، ایک لمبی گفتگو کے بعد واپس گئے. نمبر 2 پر خلیس نامی ایک شخص آئے تھے. تیسرے نمبر پر عروہ ابن مسعود آئے تھے. چوتھے نمبر پر سہیل ابن عمرو آئے تھے جو بعد میں ایمان لے آئے. سہیل ابن عمرو کے ساتھ کمپرومائز کی شرائط طے ہوئی اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صلح نامہ لکھا جائے، اس کی کنڈیشنز لکھی جائے. اب حضرت علی لکھنا جانتے تھے، انہوں نے لکھنا شروع کیا. من محمد رسول اللہ، یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. تو سہیل ابن عمرو نے کہا رک جاؤ، یہ رسول اللہ نکالو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی طرف دیکھا. حضور نے فرمایا نکال دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں نکالوں گا حضور. کیوں؟ میرے ہاتھ رسول اللہ لکھ چکے، اسے کاٹنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں نہیں کاٹ سکتا. سرکار نے فرمایا لائی آپ کا کاغذ لاؤ. سرکار نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا محمد الرسول اللہ اور محمد ابن عبداللہ لکھ دیا. اب اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ جب سرکار امی ہے تو امی ہونے کے باوجود آپ نے یہ رسول اللہ کاٹ کر ابن عبداللہ کیسے لکھا؟ اس کے جواب میں علماء فرماتے ہیں یا تو معجزانہ طور پر لکھا، معجزہ ظاہر ہوا کہ اس وقت آپ کو لکھنا سکھا دیا گیا، اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ اتنا تھوڑا بہت لکھ لینے سے آدمی امی کی تعریف سے نہیں نکلتا. اور پھر حضور نے فرمایا کاغذ پر اگر محمد الرسول اللہ نہ لکھا گیا اور کاٹا گیا تو عرش پر جو رسول اللہ ہے لکھا ہوا وہ تو نہیں کٹ سکتا نا. اب جب جب نبی پہنچے ہیں حق کی بات لے کر تو ان کا غریبوں نے ساتھ دیا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میری تقریر میں جو بیٹھتے ہیں وہاں لوگ سب غریب ہوتے ہیں. مالدار تو سمجھتے ہیں ہم بے نیاز ہیں، ہم کو ضرورت نہیں ہے، یہ تو مولوی آتے جاتے رہیں گے. ایک جگہ ہم گئے تھے تو وہاں یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ تو آتے ہیں مرغے کھانے کے لیے، ان کو کیا ہے، آتے ہیں جاتے ہیں، فرسٹ کلاس بیٹھتے ہیں، گاڑیوں میں آتے ہیں جاتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ دہلی کی بہترین ہوٹل کے اندر آپ کے لیے میں کمرہ بک کراتا ہوں، ٹیبل بک کراتا ہوں، کھانے کے پیسے میں چکاتا ہوں اور ٹرین کا ٹکٹ بھی طے کرتا ہوں، آپ خالی کھانا کھا کے آ جائیے. دیکھو نہیں جا سکو. ایک زمانہ تھا ہمارے یہاں کہ لوگ تقریر میں جانے سے پہلے پوچھتے تھے کہ شیرینی کیا تقسیم ہوگی، پہلے پوچھتے تھے. اور یہ بیچاری نان کھتائیاں اسی زمانے میں مشہور ہوئی ہیں جو اب مظلوم ہیں. اب تو
ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پوچھتے ہیں کہ یہ نان کھٹائی ہے کیا؟ اچھا، اور کسی جگہ 2-4 لڈو مل رہے ہوں تو بہت بڑی بات ہو گئی، اور کسی جگہ کھانے کا نظام ہو وہاں تو بھیڑ بہت زیادہ بیان میں۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ایسا ہاتھ پکڑا قوم کا کہ ہم روکنا چاہتے ہیں کہ بھئی کچھ تیار کیا ہے آپ کے لیے، لیکن بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ آج اللہ کا فضل ہے، علماء کی محنتیں، دعوت کی محنتیں، اللہ والوں کی محنتوں کے نتیجے میں اور شیرینی کی بنیاد پر سننے کا ذوق ختم ہو گیا۔ واقعی سنتے ہیں، ہمارے یہاں کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن پھر بھی دور دراز سے لوگ کیوں آتے ہیں؟ اللہ کے دین کی نسبت سے آتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہو گیا۔ اور پھر نظر ڈالی انہوں نے تو یوں کہا رذیل لوگ ہیں آپ کے ساتھ، کوئی بڑے عہدے والے، اقتدار والے، وقار والے، درجے والے کوئی لوگ ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی جوابی تقریر بہت مدلل ہے۔ پہلا جواب تو یہ دیا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ نبی ہوں اور فوق البشر ہوں، میں ہر نبی بشر ہوتا ہے اور میں بھی بشر ہوں۔ هل كنت الا بشرا رسولا، ہاں میں بشر ہوں لیکن اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ دیکھو کلمے کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلے حضور کی عبدیت کو ماننا ہے، پھر آپ کی رسالت کا اقرار کرنا ہے، اس کی شہادت دینا ہے۔ تو فرعون کو ایک چیز تو یہ دکھا دی دلیل، دوسری کیا دلیل لائے ہو؟ اور دوسری دلیل جو ہے وہ دامن میں ہاتھ ڈالا، باہر نکالا، دن کے اندر آفتاب سے زیادہ روشن اور چمکدار، آفتاب سے زیادہ روشنی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے۔ سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے، غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں ہیں۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں قصیدہ پڑھا روضہ رسول کے سامنے، قبر مبارک شق ہوئی، اندر سے ہاتھ نکلا تو وہ ہاتھ کی چمک اتنی تھی کہ دن میں آفتاب کی چمک مان پڑ گئی ہے۔ پورے مجمع نے دیکھا کہ ہاتھ نکلا ہے سرکار کا روزے سے۔ تو آفتاب سے زیادہ چاہیں اللہ تو کسی چیز کو روشنی دے سکتے ہیں، وہ نبی کے ہاتھ کو دی۔ لیکن کمال یہ ہے سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کا کہ اب پوری دنیا کو معلوم ہوا کہ یہ کس قدر اللہ کا مقرب ہے اور اللہ والا ہے۔ فوراً دماغ ٹھنک نہ جائے اور کبر پیدا نہ ہو جائے، اس بنا پر 2 دروازوں کے بیچ میں لیٹ گئے اور فرمایا میرے اوپر سے قدم رکھ کر جاؤ تاکہ میرے دل میں اور دماغ میں اگر بڑائی آئی ہو نہ ختم ہو جائے۔ یہاں تو 2-4 لفظ آتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم چمن ڈنگر نیست، یہ چیز ہی انسان کو برباد کرتی ہے۔ یہ انا کا جو بت ہے نا وہ بہت دیر تک دھنتا ہے اور بہت دیر سے نکلتا ہے۔ حب جاں اور حب با، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بہت دیر سے انسان کا پیچھا چھوڑتی ہے۔ یہ ہے ہمارے بڑوں کی تاریخ اور یہ ہے ہمارے بڑوں کے حالات۔ روشن ہو گیا ہاتھ اور بغیر بیماری کے روشن ہوا۔ ایک تو مبروس کا ہاتھ بھی روشن ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں داغ ہو گئے وہ بھی ہاتھ تو سفید ہوتا ہے۔ فرمایا یہ روشن ہوا ہے بغیر بیماری کے، معجزہ ہے۔ بجائے اس کے کہ فرعون مانتا، میں نے کہا نا ماننے کا جذبہ نہیں ہوتا بڑے لوگوں میں جلدی، ان کو اپنے اقتدار کا، اپنی بڑائیوں کا بڑا خیال رہتا ہے، اس بنا پر وہ حق کو جلدی سے تسلیم نہیں کرتے۔
تسلیم کرنے کے بجائے یوں کہا کہ تم جو ہے جادوگری لے کے آئے ہو، تم بڑے میجیشین، بڑے جادوگر ہو۔ سرکار کو جب جادوگر کہا مشرکین مکہ نے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آئے کہ میں تمہیں جنت کی طرف لے جانے کے لیے محنتوں میں لگاؤں اور تم ایسے ظالم ہو کہ ملک پر الزام پہ الزام لگاتے جا رہے ہو۔ جب سرکار کو بھی ساحر کہا، شاعر کہا، مجنون کہا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اور قوموں کے نظائر پیش کیے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم نے ساحر کہا، شاعر کہا، مجنون کہا۔ تو آپ کو تسلی رہنی چاہیے، تسلی کا مضمون ہے یہ، مت گھبراؤ اور موت غمگین ہو۔ تم سے پہلے جو نبی آئے ان کے ساتھ بھی قوم والوں نے یہی سلوک کیا تھا جو تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور قوم والوں کو آئینہ دکھا کر کہا جا رہا ہے جو انجام تکذیب کا ان قوموں نے پایا، ان قریب مشرکین مکہ کو ان دونوں حالات سے دوچار ہونا ہے۔ یہ حالات ان پر بھی آئیں گے، اور حالات آئے۔ حدیث شریف میں سجدے میں سر ہے سرکار کا، مکے میں گردن پر لا کر اس بدبخت نے اونٹ کی اوج ڈال دی، گردن آپ کی اٹھتی نہیں، سجدے سے سر اٹھتا نہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد نظر ڈالی تو وہ ایک دوسرے پر گر رہے ہیں، مذاقیں اڑا رہے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی ہو رہی ہے ان کو، میرے نبی کو دکھ پہنچا کر نماز میں خلل پہنچایا، اللہ کے حق میں خلل پہنچا دیا، ناقابل برداشت ہو گیا۔ سرکار کو تکلیف پہنچاتے اگر ذاتی اعتبار سے حضور نے کبھی انتقام نہیں لیا ہے، لیکن جب دین کے اور اللہ کے حق کے اندر رکاوٹ پیدا کی گئی تب تک حضور نے بد دعا بھی کی۔ سرکار کی الگ الگ شانیں ہیں، کیا کسی کو بد دعا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواز نکل آیا اس سے، نام لے لے کر بد دعا کی ہے حضور نے۔ عمرو ابن ہشام، عقبہ ابن معیط، عتبہ، شیبہ، ولید ابن عتبہ، ایک ایک کے نام لے کر کہا ہے اللہ یہ سب کو گن گن کے ختم کر دے۔ انہوں نے تیرے نبی کے نماز میں خلل ڈالی، تیرے سامنے سجدے کے اندر خلل پیدا کر دیا۔ اگر میری ذات سے کھلواڑ کرتے ہیں، برسوں سے کر رہے ہیں، میں برداشت کرتا ہوں، لیکن یہ برداشت نہیں ہوا کہ تیرا سجدہ یہ لوگ برداشت نہ کر سکیں۔ اب راوی کہتے ہیں کہ جو بیٹھے تھے لوگ ہنس رہے تھے، اچانک ان کو سانپ سونگ گیا، سب سہم کر بیٹھ گئے۔ سب نے آپس میں کہا مذاق مذاق کے درجے میں اچھی ہوتی ہے، لیکن ہم نے ایسا معلوم ہوتا ہے سانپ کے بل میں ہاتھ ڈال دیا ہے، ایک سچے انسان کو چھیڑ دیا ہے، اس کے جذبات کے تار چھڑ گئے ہیں، اور جذبات میں اس نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بد دعا کر رہا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ اس کی زبان سے نکلنے والا ہر حرف آئندہ آنے والی کل کی طرح واقع ہو کے رہتا ہے۔ اب ہمارا ہلاک ہو جانا یقینی ہو گیا، ہم اسے چاہے کتنا بھی جھوٹا کہیں، لیکن ہمارا دل اس کی سچائیوں کو مانتا ہے۔ اس کی زبان پر آنے والا ہر جملہ اللہ تعالیٰ پورا فرماتے ہیں۔ اب ہماری تباہی یقینی ہو چکی ہے۔ جن بزرگوں نے بدر کے حالات لکھے ہیں، جن صحابہ کرام نے بدر کے حالات بیان کیے ہیں، انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ جتنے لوگوں کو سرکار نے نام لے لے کر کہا تھا انہیں ختم فرما، بدر کے کنویں میں اور قلیب بدر میں ان کی لاشوں کو سڑتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ اللہ والوں کو پریشان کرنا اور خاص طور سے نبی کو پریشان کرنا
یہ بربادیوں کو دعوت ہے، دنیا میں ذلیل ہونے کے راستے طے کرنا ہے اور آخرت میں اللہ کے غضب کو مول لینا ہے۔ الحمدللہ امت ایسا تو نہیں کرتی، لیکن عملی طور پر مخالفت کرنا، سرکار کے طریقوں کے خلاف زندگیاں گزارنا، فرامین کے خلاف کرنا، یہ بھی نبی کو وہاں اگر تکلیف پہنچاتا ہے تو ہمارے لیے اور ہمارے مستقبل کے سامنے اور ہماری آخرت کی کامیابی کے سامنے سوالیہ نشان بڑے بڑے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو قرآن کریم مختلف قوموں کے حالات کیوں بیان کرتا ہے؟ دنیا کی قوموں کو بتانے کے لیے کہ تم اگر اپنی طاقتوں پر نازاں ہو، تم اگر اپنی ٹیکنالوجی کو بہت اونچا سمجھتے ہو، تم اسباب کی دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہو، تو یاد رکھنا کہ جن لوگوں نے جب اپنے اسباب کی طاقت کو بڑا سمجھا ہے، تب ہم نے ان کی طاقتوں کو توڑ کر یہ بتایا ہے کہ تم اللہ کی طاقت سے بڑھ کر نہیں ہو۔ چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کر کے آج کی بات ختم کریں۔ ٹائٹینک دنیا کا ایک بہت بڑا پانی کا جہاز تھا۔ جب ٹائٹینک کا آغاز ہوا، اس کے بنانے میں کئی سال لگے تھے، اور جن لوگوں کو ٹائٹینک میں سفر کرنے کا موقع ملا ان کو لوگ مبارکباد دیتے تھے کہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہیں اس میں پہلی مرتبہ سفر کرنے کا موقع مل رہا ہے، تم خوش قسمت ہو۔ اس کا جب آغاز تھا، اس کا اوپننگ ہو رہا تھا، اوپننگ سیریمنی کے اندر بڑے بڑے وزراء عمراء موجود تھے اور اس کے بنانے والے بھی موجود تھے، اس میں کرسچن پادری بھی موجود تھے۔ اس کے بنانے والوں نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے۔ اس میں ایک دعویٰ یہ تھا کہ اتنا مضبوط بنایا ہے یہ جہاز ہم نے کہ اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا، بڑے بڑے سمندری پہاڑ نہیں توڑ سکتے، اور کسی نے آگے بڑھ کر کہا تھا اسے خدا بھی نہیں توڑ سکتا۔ جب وہ پادری کا نمبر آیا تو تھا تو وہ عیسائی، اللہ کو تو مانتا تھا، اس نے ان کے اس جملے کی اصلاح کی کہ یو کانٹ سے دیٹ کہ یور ٹائٹینک از مور اسٹرانگر دین آل مائٹی اللہ۔ تم نے اپنی طاقت کو اور ٹائٹینک کو اللہ کی طاقت سے بھی بڑا کر کے چیلنج کر دیا۔ تمہیں توبہ کرنی چاہیے، ورنہ تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تم کتنے بھی بڑے ہو، تمہاری طاقتیں بڑی ہو، لیکن تم اللہ سے بڑے نہیں ہو، اس کو مانو۔ جب یہ ٹائٹینک چلا، لوگوں نے جھنڈیاں دکھائی، یہ جہاز روانہ ہوا۔ جو لوگ ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں عیش و عشرت میں لوگ کھیلنے میں مصروف ہیں، تاش اور شطرنج سے دل بہلا رہے ہیں، ریسٹورینٹس میں بیٹھے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں، کھیلنے والے کھیل رہے ہیں، عیاشیوں کے لیے گئے تھے، عیاشیوں میں شراب نوشیوں میں مصروف ہیں۔ اور جو کپتان تھا وہ کپتان کو آ کر کہنے والے نے شراب کے نشے میں دھتا کپتان یوں کا، سر ہمارے جہاز کے سامنے ایک برف کا پہاڑ آ گیا ہے، بہت جلدی جو ہے ہم کو اسے ٹرن دینا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اس نے شراب کے نشے میں کہا جاؤ کتنے بھی پہاڑ آنے دو، ٹکرانے دو، وہ پہاڑ ٹوٹ سکتے ہیں، میرا جہاز ٹوٹ نہیں سکتا، اس کی راہ کو بدلنا مت۔ جب قریب آ گئے تو اندازہ ہوا کہ یہ پہاڑ بہت زیادہ بڑا ہے اور ٹائٹینک ٹکرائے گا تو ہو سکتا ہے ٹوٹ جائے۔ کپتان نے حکم دیا کہ اسے ٹرن کیا جائے، انہوں نے ٹرن کرنا شروع کیا، لیکن جب ٹرن کیا تو پہاڑ کا جو سائڈ کا حصہ تھا وہ جہاز کے سائڈ سے گھستا ہوا گیا اور وہیں سے پانی آنا شروع ہوا۔ جہاز دو ٹکڑوں کے اندر
دو لخت ہو گیا، اور دنیا کی کوئی طاقت ان طاقتور لوگوں کو بچا نہیں سکی۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ اللہ کو چیلنج کیا تھا تو اللہ نے بتایا کہ تمہاری ٹیکنالوجیاں کتنی بھی بڑی ہو جائے لیکن تم اللہ سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ قرآن کریم میں یہ جو صورتیں اور یہ جو قوموں کے حال بیان ہوتے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ یہی ہے کہ دنیا کے وہ لوگ جنہیں اپنے اسباب پر، اپنی چیزوں پر بہت زیادہ اعتماد ہے، بہت زیادہ بھروسہ ہے، ان کو کہا جا رہا ہے سب سے زیادہ بھروسے کی ذات اگر ہے تو اللہ کی ذات ہے، بھروسہ کرو تو اس کے اوپر کرو۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کامل نصیب فرمائے اور اس سے ہونے کا سچا یقین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عبد الوہاب کاغذی صاحب تقریباً 5 روز سے سانس کی تکلیف میں مبتلا ہیں، شفا کے لیے دعا کی جائے۔ ایک بچی ہے جو بیمار ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ بمبئی میں ایک ہمارے عزیز ہیں آصف، جنہوں نے حفظ قرآن بھی کیا تھا دارالعلوم اشرفیہ میں، وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا کامل عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے جو ہے وہ دعاؤں کی درخواست آپ سے کی ہے، سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے پریشانیوں سے نجات دے اور جو ضرورتیں ہیں غیب سے ان تمام ضرورتوں کا تکفل فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ بارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما هو اہل وافعل بنا ما انت اہل انک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر اللہ کریں گے، اور ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہوگا، تحلیل لسانی کہتے ہیں اسے، اور تحلیل لسانی کا مطلب یہ ہے زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے۔ طریقہ ہم سب کو معلوم ہے، اور محمد الرسول اللہ جب کہا جائے تو یہ ذکر جو تھوڑی دیر کے لیے یہاں جہرن کرتے ہیں ہم، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ مراقبہ کریں گے۔ یہ مراقبہ سب کر سکتے ہیں، جو کسی شیخ سے بیعت ہو وہ بھی، جو بیعت نہ ہو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ مراقبے سب سلسلوں میں ہیں، چاروں سلاسل میں بھی ہیں، اور نقش بندیہ میں یہ اصل چیز ہے۔ مراقبات مقصود نہیں ہے، مقصود تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، مطلوب ہے یہ، کیونکہ اس سے مقصود کے حصول میں مدد ملتی ہے۔
اس لیے اس کو کیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اس کا ثبوت کیا ہے؟ اپنی زندگی میں ہم بہت سے کام وہ کرتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، لیکن کبھی ہمارے دل میں اس کے ثبوت کا خیال بھی نہیں آتا اور ہم کرتے جاتے ہیں، لیکن جس چیز میں شیطان رکھنے ڈالتا ہے اس میں ثبوت مانگتے ہیں۔ اصل میں اچھے کاموں سے رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے شیطان کبھی کبھی ایسی باتیں دل میں ڈال دیتا ہے۔ کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اللہ والوں کی بتائی ہوئی یہ تدبیریں ہیں اور کرنے سے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، بس یقین کے ساتھ آدمی کرتا چلا جائے اور کسی دینی کام میں اس کی وجہ سے رکاوٹ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی دعوت کا کام کر رہا ہے تو وہ اس سلسلے کے ساتھ دعوت کے کام میں لگے گا، اگر کوئی تعلیم کا سلسلہ تو تعلیم بھی اپنی جگہ کرتا رہے گا، اگر کوئی پڑھا رہا ہے تو پڑھانے میں بھی یہ تمام چیزوں سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ سب کام اپنی جگہ ہوتے رہیں گے، یہ کام اپنی جگہ ہوتا رہے گا۔ روشنیاں بند کر دیں، ماں بہنیں جو ہیں وہ آہستہ ذکر کریں گی اور ان کی آواز باہر نہیں جائے گی۔ یہاں جو بیٹھے ہوئے حضرات ہیں تھوڑا جہرن جو ہے وہ ذکر کریں گے، اور ذکر جہری کے لیے بھی ہم نے عرض کیا ہے کہ ذکر سری اصل ہے اور جہری ہمارے دلوں کو گرمانے کے لیے ہے۔ مقصود تو یہ ہے کہ دل پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ہزار بار بشویم دنگز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بیدبیس، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ اللہ کی رحمت
اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا اطمینان سے نام ہے انتظار کرنا ہے اللہ کی رحمتوں کے آنے کا۔ طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند رکھی جائے اور جسم میں نقل و حرکت بالکل نہ ہو، زبان بند ہو اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور صرف تصور رکھا جائے۔ مراقبہ صرف تصور کا نام ہے۔ یہاں جو مراقبے کئی مراقبے ہیں، یہ مراقبہ صرف رحمتوں کے استحضار کا مراقبہ ہے۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، تصور کیا جائے اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اب سے کچھ دیر تک انشاءاللہ ہم مراقب رہیں گے۔ خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا، در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا۔ دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بنگرتات پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے۔ فروزہ دل میں شمع دور کر دے، اور یہ گوشہ نور سے معمور کر دے۔ میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ ہے میری گات میں خود نفس میرا، الہی اس کو بے مقدور کر دے۔
مراقبے میں یہ تصور ضرور رکھیں کہ آج کہنے پر میں نے اپنے اختیار سے آنکھیں بند کی ہے، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا یہ جسم پر اختیار ختم ہو جائے گا، لوگ میری آنکھ بند کر دیں گے۔ پھر میں کہاں ہوں مجھے خود پتا نہیں ہوگا، کون اٹھا کر کہاں لے جائے گا مجھے کچھ پتا نہیں ہوگا، کون غسل دے گا کون کفنائے گا، لوگ گفتگو کر رہے ہوں گے اور میں پڑا ہوں گا۔ پھر کفن میں لپیٹ کر مجھے جنازے میں رکھ کر صلاۃ جنازہ پڑھ لی جائے گی، پھر منو ٹنو مٹی کے نیچے معلوم نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا راحم المساکین ویا خیر المسئولین ویا اکرم الاکرمین ویا غیاث المستغیثین ویا ارحم الراحمین، ارحمنا واعف عنا فإنک مجیب الداعین۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فإذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، اے اللہ خطا کار ہیں، اے اللہ پاپی ہیں، اے اللہ العالمین اقراری گناہگار ہیں۔ اے اللہ ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے، اے اللہ دن رات کے گناہ معاف فرما، اے اللہ جانے انجانے میں ہونے گناہ معاف فرما، اے اللہ چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ اے الہ العالمین تو نے دنیا میں ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دیے، کل آخرت میں بھی پردہ پوشی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری زبان کو ذاکر بنا دے، اے اللہ ہمارے قلب کو شاکر بنا دے، اے اللہ ہمارے جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے، اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، اے اللہ تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے، اے اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی دے دے، اے اللہ جرائم سے بچا دے، اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ باحیا زندگی عطا فرما، اے اللہ دل کے بگاڑ دور فرما، اے اللہ ظاہر باطن کے سدھار کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ غیب سے تربیت کا نظام فرما، اے اللہ غیب سے تربیت کا نظام فرما، اے اللہ سلسلوں کا فیض ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہمارے قلوب کو جاری فرما، اے اللہ ہر دم تیرا ذکر نصیب فرما، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، دور دراز سے تیرے نام کی نسبت سے آنے والوں کا آنا قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ اسفار کو قبول فرما، اس محنت کو اپنے فضل سے منظور فرما۔ جو حضرات خدمت کے جتنے کام انجام دے رہے ہیں اللہ ان کو دارین میں بہتر بدلے عطا فرما، اللہ ان کی خدمات کو اپنے فضل سے قبول فرما، اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما، اللہ جن جن لوگوں کے لیے نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں ہوں، اپنے فضل سے ان کی تمام چیزوں کا غیب سے تکفل فرما، ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اے اللہ
ایمان والی زندگی اور کلمے والی موت عطا فرما. اللہ سوء خاتمہ سے بچا دے. اے اللہ اس نے خاتمہ نصیب فرما. اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. امت کے ایک ایک فرض کی مغفرت فرما. جوانوں کی اصلاح فرما. اللہ ماں بہنوں کی اصلاح فرما. اللہ ہم سب کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں نور معرفت سے منور کر دے. ہماری زبانوں کو منور فرما. ہمارے قلوب کو منور فرما. ہمارے جسموں کو منور فرما. ہمارے روحوں کو منور فرما. ہمارے ظاہر کو منور فرما. ہمارے باطن کو منور فرما. اللہ گناہوں کی آلودگیوں سے بچا دے. اللہ نیکیوں کا ذوق شوق عطا فرما. اللہ تیری رضا دے دے. سنتوں پر ہمیں چلا دے. سرکار کا سچا عشق عطا فرما. عشق رسول محبت رسول اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما. اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ تیرے حکموں کو توڑ کر گزارا. تجھے ناراض کر کے گزارا. تیری نعمتیں کھا کر شیطان کو خوش کرتے رہے. قدم قدم پر تجھے ناراض کرتے رہے. اے اللہ جوانی اسی میں گزار ڈالی. قیمتی لمحات اسی میں صرف کر ڈالے. بڑا لمبا وقت گزرا. دنیا والوں کے نام لیے تیرا نام نہیں لیا. غفلتوں پہ غفلتیں آئی. اے اللہ ان تمام غفلتوں کو معاف فرما. تو دیکھتا رہا. نعمتیں برساتا رہا. ہم کھاتے رہے. تیری نافرمانیاں کرتے رہے. کرتے جا رہے ہیں. تو دیکھتا جا رہا ہے اور ہمیں اپنی رحمت کے پردوں میں ڈھانپتا جا رہا ہے. ہماری غفلتوں کو دور کر دے. تیری نعمتوں کا قدردان بنا دے. تیرے احکام پر چلنے والا بنا دے. تیری مرضیات کا ہمیں خاص اہتمام دے دے. پوری زندگی تیرے حکم پر گزرنے والی بنا دے. اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے. امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پیر کے روز چمپا میں انشاءاللہ 9 بجے جو ہے جماعت کا وقت ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے مجلس ہوگی.